وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، مدرسہ صلاح الدین کے سالانہ جلسہ میں برادر مکرم حضرت مولانا حافظ طیب الرحمن فاروقی صاحب مدظل العالی کے حکم کی تعمیل میں آپ سے محو گفتگو ہو. دستار فضیلت کا موقع ہے. اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه. قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی ذات سے صادر ہوا ہے، نکلا ہے. جیسے متکلم اللہ کے اس کے بندوں پر کچھ حقوق ہیں، ایسے ہی اس کے کلام کے بھی ہم سب پر کچھ حقوق ہیں جنہیں حقوق قرآن کہتے ہیں. اہل علم نے لکھا ہے قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں. پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرا حق تلاوت قرآن، تیسرا حق فہم قرآن، چوتھا حق عمل بالقرآن اور 5واں حق تبلیغ قرآن. جس شخص کو اس مختصر سی مدت حیات میں، قلیل سی مدت زیست میں یہ 5 حقوق ادا کرنے کی توفیق میسر آ جائے
اس کی آخرت روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص سے ان حقوق کی ادائیگی نہ ہو، تلف ہو جائے، اس کی آخرت تاریک ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے حق میں دلیل اور گواہی دے گا یا تیری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور جب قرآن مخالفت میں کھڑا ہوگا تو پھر خالی قرآن نہیں ہوگا، ساتھ صاحب قرآن بھی ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، صاحب قرآن بول کر کہیں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار یہ میری وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل نہیں کی، اس کے حقوق ادا نہیں کی۔ اس لیے قرآن کریم کے حقوق کو جان کر جہاں تک ممکن ہو ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا حق ایمان بالقرآن ہے۔ ایمان بالقرآن کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سادہ سی بات ہے جو ہم اب تک پڑھتے اور سنتے آئے کہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی تصدیق کرنا، وحی الہی ہونے کو تسلیم کرنا، یہ ایمان بالقرآن ہے۔ لیکن اس کی تکمیل تب ہوتی ہے جب بندہ اس کے ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اس میں اللہ نے جو فرمائے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے وہ عین حق ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو فرمایا ہماری عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی برحق ہے۔ قرآن کریم کی بیان کردہ کسی حقیقت کا ہماری عقل میں نہ آنا اس کے خلاف عقل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہماری عقل میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سب انسانوں کی عقلیں درست نہیں، مجنون، دیوانے، پاگل وہ بھی انسانیت کا حصہ ہے، سب کی عقلیں درست نہیں۔ پھر جن کی عقلیں درست ہیں ان کی برابر نہیں، کوئی اعلیٰ درجے کی عقل کا مالک ہے، کوئی متوسط درجے کی عقل رکھتا ہے، کوئی ادنا درجے کی عقل رکھتا ہے۔ اگر کسی کی عقل میں نہیں آئی قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقت تو اسے دو باتیں سوچنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آئی، کسی اور کی عقل میں آ گئی۔ میری عقل میں نہ آنے کی وجہ یہ ہو کہ میری عقل ہی اس درجے کی نہ ہو، اور اگر کسی کی عقل میں بھی نہ آئے اسے خلاف عقل پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اہل علم کی اصطلاح میں اسے ماورائے عقل کہتے ہیں کہ قرآن نے جو بات کہی وہ کسی کی بھی عقل میں نہیں آئی۔ اگر کسی ایک کی بھی عقل میں آ جائے تو خلاف عقل نہ ہوئی، اور اگر کسی کی بھی عقل میں نہیں آئی تو وہ ماورائے عقل ہوگی، خلاف عقل نہیں۔ ماورائے عقل کا مطلب یہ ہے عقل کی وہاں تک رسائی نہیں، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں، عقل کا وہاں تک پکڑنا نہیں۔ تو ایسی بات جو ماورائے عقل ہو اللہ قرآن میں بیان کرے، وہ قرآن کا نقص نہیں ہے، وہ قرآن کا اعجاز ہے اور اللہ کے کمال، اللہ کے کلام کا امتیاز ہے۔ تو ایمان بالقرآن کا مطلب یہ ہے اللہ
اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا اسے مانا جائے، غیر مشروط ایمان لایا جائے، یہ نہیں کہ عقل میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، اس شرط کے بغیر غیر مشروط ایمان۔ مثال کے طور پہ انسانی عقل کہتی ہے اگر چھری کو گردن پہ چلایا جائے تو بندہ ذبح ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بندہ بچ جاتا ہے، اور اللہ جسے بندے کی جگہ بھیجے، جنت سے منگوا کے بھیجے، وہ چھری اس پہ تو چلتی ہے لیکن بندے کے پورے زور کے باوجود بندے کی گردن کاٹنا تو دور، گلے پہ خراش تک بھی نہیں ڈال۔ انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ کہتا ہے آگ کا کام جلانا ہے، لمحوں میں جلا کر بڑے سے بڑے محلات کو راکھ کر دیتی ہے، لیکن اللہ کا ایک پیغمبر جس کا بدن ریشم سے بھی نرم اور ملائم تھا، اسے جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اسے جلایا نہیں بلکہ نار اس کے لیے گلزار بن گئی۔ قرآن نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ انسانی عقل، تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے پانی ڈبو دیا کرتے ہیں، سمندر ہلاک کر دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ایک معصوم کو صندوق میں ڈال کر پانی کی بے رحم موجوں کے حوالے کیا گیا تو اس نے ہچکونا بھی نہیں لگنے دیا، حفاظت سے اس گھر میں پہنچا دیا جس گھر میں اللہ نے رہائش کا انتظام فرمایا۔ تو عقل جو کہتی ہے کہتی رہے، تجربہ جو کہتا ہے کہتا رہے، مشاہدہ جو کہتا ہے کہتا رہے، سب چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ قرآن اللہ کے غیر متزلزل حقائق کا نام ہے، اس لیے قرآن کا حق یہ ہے اس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اس کی بیان کی ہوئی ہر حقیقت پر آمنا و صدقنا کہا جائے، عقل میں آئے تب بھی مانا جائے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانا۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، ہم سائنسی تحقیقات پر پورے وثوق سے یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کے بارے میں متشکک اور متزلزل نظر آتے ہیں، حالانکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائنسی تحقیق قرآن سے ٹکرائی ہو اور وقت نے اسے غلط ثابت نہ کیا ہو۔ ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ کوئی سائنسی تحقیق قرآن سے ٹکرائی اور پھر قرآن کریم کی بیان کی ہوئی حقیقت سے رجوع کرنا پڑا ہو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ سائنسی تحقیقات کو غلط قرار دے کے اللہ کے قرآن کی بیان کی ہوئی حقیقت کو سینے سے لگانا پڑا۔ جو قرآن نے کہا بالآخر ٹھوکریں کھا کے اسی پہ آنا پڑا۔ سائنسدانوں کی باتیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں، اللہ کا قرآن جو کا تو رہتا ہے۔ اگر کسی سائنسی تحقیق کو پرکھنا ہو صحیح ہے یا غلط، اسے اللہ کے قرآن پہ پرکھا جائے۔ کسوٹی اللہ کا قرآن ہے، معیار اللہ کا قرآن ہے، اتھارٹی اللہ کا قرآن ہے۔ اگر وہ قرآن کے موافق ہو تو درست ہے، ساری دنیا مل کے اس میں غلطی نہیں نکال سکتی۔ اگر وہ قرآن کی کسی شک کے مخالف ہو، غلط ہے، ساری دنیا کے سائنسدان مل کے اسے صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ سائنسدانوں کی باتیں بنتی بگڑتی رہتی ہے، بنیاد عقل پر ہے، تجربے پر ہے، مشاہدہ پر ہے۔ عقل کی کیفیت کیا کیا ہو سکتی ہے میں نے وضاحت سے ذکر کیا۔ تجربات غلط ہو جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام تالیف ملکی تھا، اس نے تجربے سے ثابت کیا پانی مفرد اور بسیط ہے۔ 3500 سال تک اس کا نظریہ رائج رہا، دنیا نے قبول کیا۔ 3500 سال کے بعد ایک سائنسدان پیدا ہوا، اس کا نام کاؤنڈس تھا۔ کاؤنڈس سائنسدان نے
اپنا تجربہ کیا اور تجربے سے ثابت کیا پانی بسیط نہیں ہے بلکہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے. آج دنیا اسی کے نظریے کو لے کے چل رہی ہے. تو سائنسدانوں کی باتیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں کیونکہ تجربات غلط ہو جاتے ہیں, مشاہدات میں خطا ہو جاتی ہے, لیکن قرآن جو کا تو رہتا ہے. لا یبدل القول لدی لا تبدیل لکلمات اللہ. اگر اللہ کے قرآن میں مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دی, دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن اسے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھا. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قرآن نے وقت سے پہلے فرمایا, جو قرآن نے کہا ویسے ہی ہوا. قرآن نے کہا انا فتحنا لك فتحا مبینا, جو قرآن نے کہا اس کا عملی منظر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے قرآن میں جو فرمایا اس کا تعلق حال سے ہو یا استقبال سے ہو. ایسی ایسی باتیں قرآن نے کہی جو بڑی پسماندگی کے زمانے میں کہی گئی, بڑے غربت اور فقر کے زمانے میں کہی گئی, لیکن بات کیسر و کسرا سے ٹکرانے کی تھی, ان کے عروج کو خاک میں ملانے کی تھی. لوگ تسلیم کرنے سے تردد کرنے لگے, کہاں وہ اور کہاں یہ, لیکن وقت نے بتایا کہ جو قرآن نے کہا حالات اسی کے موافق بنتے چلے گئے. جو قرآن نے کہا اسباب جمع ہو کے اسے سچ کر کے دکھانے کی طرف منتقل ہو گئے. تو قرآن کریم کا حق یہ ہے, اللہ قرآن میں جو کہہ رہے ہیں وہ عقل میں آئے تب بھی مانا جائے, عقل میں نہ آئے تب بھی مانا. سائنس قرآن کے تابع ہے, قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے. قرآن کریم کے چند لفظوں میں اللہ نے ساری سائنس کو بند کر دیا. فرمایا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق کائنات میں, یہ جنرل سائنس ہے. وفی انفسہم ان کے بدنوں اور جسموں میں, یہ میڈیکل سائنس ہے. سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے گا. بہت ساری شریعت کی باتیں وہ تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی, سائنس نے سمجھا دی. شریعت کہتی ہے اعمال کا وزن کیا جائے گا, ہماری عقل ماننے سے پریشان ہوتی تھی, لیکن کہیں چونکہ قرآن میں ہے اس لیے مانا جاتا تھا. معتزلہ انکار کر گئے کہ کیسے اعمال کا وزن ہوگا, اعمال تو عرض ہے, یہ ٹھوس چیز نہیں ہے, یہ جوہر نہیں ہے, یہ کیسے تولا جائے گا. لیکن سائنس نے بخار تول دیا, سائنس نے درجہ حرارت تول دیا, سائنس نے درجہ برودت تول دیا. جب سائنس ان اعراض کا وزن کر رہا ہے اس دنیا میں, اور سائنس کی مدد سے انسان نے وزن کر لیا عرض کا, تو ساری کائنات کا خالق اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتا. حتی یتبین لہم انہ الحق, کہتے ہیں کیسے ساری زندگی کے اعمال محفوظ ہو کے میدان محشر میں سامنے لائے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے رجسٹر کہاں سے آئیں گے. سائنس نے حل کر دیا کہ تمہارے ایک یو ایس بی میں پورے شہر کا ڈیٹا جمع ہے, پورے شہر کا ڈیٹا جمع ہے. بھائی اللہ کیسے بنوائیں گے, کیسے بنوائیں گے, کس نے کیا کیا. کوئی بندہ مکر جائے تو آج سیٹلائٹ کا نظام ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, کون کس وقت کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. اگر کوئی انکاری ہو تو ہمارے حساس ادارے ویڈیو نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حتی یتبین لہم انہ الحق, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. جب اللہ کے دربار میں کوئی اپنے جرم سے انکار کرے گا, اپنی خطا سے انکار کرے گا, اپنے گناہ سے منحرف ہوگا, تو وہاں بھی بڑی سکرین پہ سارا ڈیٹا چل جائے گا. کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے. سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا اس کی ہر حال میں تصدیق کی جائے. عقل میں آئے تب بھی آمنا وصدقنا، عقل میں نہ آئے تب بھی آمنا وصدقنا. دوسرا حق کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد دوسرا حق تلاوت قرآن. قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. قرآن کتاب تلاوت ہے. باقی کتابوں کی حیثیت اس طرح تھی جیسے وہ کلا کی لا کی کتابیں ہوتی ہیں، الماری میں ہے، ضرورت پڑی نکالا کھولا، قانون دیکھا رکھ دی. غالب حیثیت یہ تھی. لیکن قرآن کریم کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے رہنمائی لینا الگ عنوان ہے، اس سے تعلیمات اخذ کرنا الگ ہے، لیکن اسے اللہ نے کتاب تلاوت بنایا. اس کے پڑھنے کو باعث اجر قرار دیا، اس کے سننے کو باعث اجر قرار دیا. سمجھ میں آئے تب بھی اجر و ثواب کا باعث، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اجر و ثواب کا باعث. قرآن کریم کی تلاوت قرآن کا دوسرا حق ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھنا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے. جو اس سے زائد پڑھا جائے وہ بلندی درجات کا باعث ہے. ہمارے آج کے دور میں اس فیس بک نے تلاوت قرآن کا ذوق چھین لیا. اس فیس بک نے تلاوت قرآن کا ذوق نہ ہونے کے برابر کر کے چھوڑ دیا. اسی لیے ہمارے آج کے نوجوان کے پاس فجر کے بعد کئی کلومیٹر کی دوڑ کے لیے وقت ہے. ہمارے آج کے مسلمان کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے. ہمارے آج کے مسلمان کے پاس ٹی وی چینل پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے. ہمارے آج کے مسلمان کے پاس عصر کے وقت بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے چائے اور گپ شپ کے لیے وقت ہے. ہمارے آج کے مسلمان کے پاس عشاء کے بعد بس میں دوستوں کی رونق بننے کے لیے وقت ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن کے 2 رکوع کی تلاوت کے لیے نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن کریم کی سال میں 2 مرتبہ مکمل تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے. اگر کسی نے پورا نہ کیا تو وہ اس حق کا غاصب ہے. خیر القرون میں تلاوت قرآن کا ذوق کس قدر بلند تھا، اس قدر بلند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں لکھا ہے. انہوں نے ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا. 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جن کے نام تاریخ کے اوراق کی جبینوں پہ محفوظ ہیں، جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتی تھی. ان میں 2 صحابہ ہیں، 2 تابعین ہیں. صحابہ میں ایک نام حضرت تمیم داری کا ہے، دوسرا نام ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان کا ہے، اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، دوسرا نام سید الفقہاء امام الائمہ سراج الامہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. تلاوت قرآن کا ذوق اس قدر عالی تھا. ان کی سوانے کی کتب میں لکھا ہے فقط رمضان کے مہینہ میں امام صاحب 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے. ترتیب یہ ہوتی تھی ایک قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ رات کو تراویح کے بعد نوافل میں پڑھتے تھے. 30 قرآن دن کے 30 قرآن رات کے دونوں کو ملایا تو 60 کا عدد حاصل ہوا. اور ایک قرآن وہ ہوتا تھا جو پورے مہینہ میں نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے. ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کے 61 قرآن مکمل ہو جائے. جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، ان کے پڑھے ہوئے جو قرآن احاطہ شمار میں آئے وہ 7000 سے متجاوز تھے. یہ بھی قرآن کا امتیاز ہے کہ ایک ہی شخصیت نے مختصر سی مدت حیات میں، قلیل سی مدت زیست میں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کو پڑھا. دنیا کی بڑی سے بڑی دلچسپ کتاب 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے، پڑھنے کو جی نہیں کرتا. لیکن قرآن کی شان دیکھیے، اسے جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے طبیعت اتنا ہی تقاضا اور ڈیمانڈ بڑھا دیتی.
تھکاوٹ اپنی جگہ ہے، تب انسانی کا تقاضا ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ جتنی دفعہ پڑھا جائے نیا مزہ، نیا لطف، نیا فہم، نئے بہم، نئے نکات، نیا لہجہ۔ تو قرآن کریم پڑھ کے انسان تھک تو سکتا ہے لیکن طبیعت اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن کریم کو کتاب تلاوت بنایا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں قرآن کریم ہے، تو اس کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کیجئے۔ ایک بات یہاں اور کہتا ہوں، ہمارے آج کے دور میں فتنوں کی کثرت ہے، لبرل، سیکولر، متجددین، ان کا کہنا یہ ہے قرآن کتاب تلاوت ہے، قرآن کتاب تلاوت ہے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہے، اور اگر قرآن کریم کو بن سمجھے پڑھا جائے تو اجر و ثواب نہیں ملتا، قرآن کریم کو بن سمجھے پڑھا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ لبرل کا کہنا یہ ہے قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھا جائے اجر نہیں ملتا۔ یہ بات پلے باندھ لے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے سمجھ کر پڑھو تب بھی اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھو تب بھی اجر۔ یہ لبرل کا پروپیگنڈا فقط مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے ہے۔ اب بابا جی 70 سال کی عمر میں ہے، ان کو کوئی کہے قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھا جائے تو اجر نہیں ملتا، تو بتائیے 70 سال کی عمر میں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں۔ اب اس عمر میں بابا جی قرآن کیسے سمجھے، کیسے صرف اور نحو پڑھے، اور قرآن سمجھنے کے لیے گرامر کو یاد کرے؟ تو بابا جی سوچیں کہ اچھا سمجھ کر پڑھے تو اجر ملتا ہے، بن سمجھے پڑھنے پہ اجر نہیں ہے، تو وہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لبرل، سیکولر، تجدد پسند، قرآن سے دور کرنے کی خواہش رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، قرآن مسلمان سے دور ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن پڑھنے پہ اجر الگ ہے، سمجھنے پہ اجر الگ ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے دوہرا اجر بھی اس لیے ملتا ہے کہ ایک پڑھنے کا اجر ہے، دوسرا مشقت کا۔ قرآن کریم سمجھنا بھی آئے پھر بھی پڑھا جائے تو اجر سے خالی نہیں، اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اس ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم تینوں کا مجموعہ فقط ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، ولام حرف، لام ایک علیحدہ حرف ہے، ومیم حرف، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ تو الف لام میم کیا ہے؟ مولانا شمس الحق افغانی نے علوم القرآن میں لکھا، امام سیوطی نے الاتقان میں لکھا، ڈاکٹر محمد علی صابونی نے التبیان فی علوم القرآن میں لکھا کہ قرآن کی آیات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات، نمبر 3 مقطعات۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے الفاظ کا ترجمہ اور معنی بھی معلوم ہو، مراد بھی معلوم ہو، اور متشابہات انہیں کہتے ہیں ترجمہ تو معلوم ہو مگر مراد معلوم نہ ہو بلکہ مجہول ہو، جیسے ید اللہ، وجہ اللہ۔ اب ترجمہ تو معلوم ہے، ید اللہ کے ہاتھ کو ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، استوى علی العرش، ترجمہ تو معلوم ہے مگر مراد کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اور مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو، نہ ترجمہ معلوم ہے، نہ
نہ مراد معلوم ہے آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے جب ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملنے کا مسئلہ بتایا اور حرف کی مثال پیش کی تو مثال میں ان حروف کو پیش کیا جو اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے سر بین اللہ و بین رسولہ جن کا حقیقی کبھی مانا نہ کسی مفسر کو معلوم نہ کسی محدث کو معلوم نہ کسی مجتہد کو معلوم نہ فقیہ کو معلوم نہ عالم اور مفتی کو معلوم فقط اللہ اس کا رسول جانتے ہیں یہ دونوں کے درمیان راز ہے جن کا معنی کوئی جاننا بھی چاہے تو جان نہ سکے ایک حرف کی تلاوت پہ 10 نیکیوں کے وعدے کے اظہار کے لیے حضور نے مقطعات کو پیش کر کے بتایا کہ قرآن پڑھنے پہ اجر ہے سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی اجر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صالح تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے تحفہ رمضان میں لکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت 100 مرتبہ ایک مرتبہ دوران زیارت امام احمد بن حنبل نے سوال کیا مولا وہ عمل تو بتا جس کے ذریعے جلدی آپ کا قرب حاصل ہو وہ عمل بتائیے جس کے ذریعے جلدی آپ کا قرب حاصل ہو جائے اللہ نے فرمایا احمد وہ عمل تلاوت قرآن ہے قرآن تلاوت قرآن امام نے پھر سوال کیا بفہم او بلا فہم مولا سمجھ کر پڑھوں یا بن سمجھے پڑھوں سمجھ کر پڑھنے سے تیرا قرب ملے گا جلدی یا بن سمجھے اللہ نے وہی بات کہی بفہم او بلا فہم سمجھ کر پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا بن سمجھے پڑھو تب بھی میرا قرب تو اس پروپیگنڈے میں نہ آئیے کہ سمجھ کر پڑھے تو اجر ہے بن سمجھے پڑھے تو اجر نہیں ورنہ تلاوت سے محروم ہو جائیں گے قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کا حق ہے یہ کتاب تلاوت ہے حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے قرآن پڑھو آوازوں کے ذریعے قرآن کو رونق بخشو تو تلاوت قرآن یہ قرآن کا دوسرا حق ہے اور قرآن کریم کی تلاوت میں تحسین اطمینان شرح صدر کب آتا ہے جب بندہ قرآن کو حفظ کر کے پڑھتا ہے اس لیے حفظ قرآن کو بھی لازمی اور ضروری سمجھیے یہ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے ہماری اخروی ضرورت بھی ہے اور تیسرا حق قرآن کریم کا کیا ہے فہم قرآن یاد رکھیے قرآن پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے اور قرآن کریم کے سمجھنے سے اجر بھی ملتا ہے ہدایت بھی اجر بھی ملتا ہے ہدایت بھی ملتی ہے فہم قرآن کس قدر ضروری ہے اس قدر کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس کسی افسر کا خط آ جائے انگریزی زبان میں ہو میرے جیسا آدمی انگریزی پڑھ نہ سکتا ہو تو وہ اسے بند کر کے الماری میں نہیں رکھے گا وہ ایسا بندہ تلاش کرے گا جو انگریزی پڑھ کے سمجھ کے مجھے سمجھا سکے اگر کوئی شخص ایسے بند کر کے رکھ دے وہ بڑا بے وقوف ہے اور بے وقوف بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو نہ سمجھی کی وجہ سے اس کے خلاف عمل کر کے کل عدالت میں پھنس جاؤ اگر ایک افسر ایک جج کے پیغام کا یہ درجہ ہے کہ اسے خود نہیں سمجھ سکتا تو کسی کے پاس جانے کی زحمت اٹھاتا ہے کہ وہ سمجھائے تاکہ اس کے خلاف عمل نہ ہو جائے پکڑ میں نہ آ جاؤ تو سمجھیے قرآن اللہ کا پیغام نامہ ہے قرآن اللہ کا حکم نامہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے حاکموں کا حاکم ہے اگر اللہ نے یہ ہماری طرف بھیجا ہم نے اسے الماری میں بند کر کے رکھ دیا خود پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے تھے کسی عالم کے پاس بھی نہیں گئے کسی استاد کے پاس بھی نہیں گئے کسی مفتی کے پاس بھی نہیں گئے اور زندگی اس کی مخالفت میں گزر گئی تو کل پکڑے جائیں گے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے خود سمجھے اگر استعداد ہے صلاحیت ہے
ورنہ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، قرآن کریم سمجھے یہ قرآن کا حق ہے۔ پھر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم کا سمجھنا بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے عوام کا سمجھنا، ایک ہے علماء کا سمجھنا۔ عوام کا سمجھنا اور ہے، علماء کا سمجھنا اور ہے۔ عوام کا سمجھنا کیا ہے کہ قرآن کریم کا سادہ سا ترجمہ پڑھ دے، قرآن کریم جو ہے اس کا انداز، طرز استدلال انتہائی فطری ہے، سادہ ہے، دلائل عقل اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اگر سادہ ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے تو بہت ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مشکل مقام آ جائے تو پھر وہاں زور آزمائی نہ کی جائے، کسی کی سرپرستی اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ ہے عوام کا سمجھنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے واقعات کو بیان کیا، قصص کو بیان کیا، امثلہ کو بیان کیا، دعویٰ کو بیان کیا، اس کے دلائل کو ذکر کیا، تمثیلات کو بیان کیا۔ ان کو سمجھ کے راہ راست پہ چلنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ عوام کا سمجھنا ہے۔ ایک علماء کا سمجھنا ہے کہ احکام کی حکمتیں کیا ہیں، اسباب اور علتیں کیا ہیں، یہ علماء کا سمجھنا ہے۔ اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ساری زندگی فوج میں گزری، جب فوج نے گھر بھیج دیا پھر آیا، قرآن کریم پکڑا، کھولا، اسے سمجھنا شروع کیا، عوام کے سمجھنے سے آگے گزرا، پھر علماء کے سمجھنے کے دائرے میں داخل ہو گیا، احکام کی حکمتوں کے پیچھے پڑا، اسباب اور علتوں کے پیچھے پڑا۔ جب وہ سمجھ میں نہ آئی، سمجھنے میں ٹھوکر کھا لی، غلطی کر بیٹھا، تو غلطی کو غلطی قرار نہیں دیا، اسے اپنی انفرادیت قرار دے کے میدان میں اتر آیا، علماء کے فہم کو غلط کہا، جمہور کے درس کو غلط کہا، اور خود کہنے لگا جو میں سمجھا ہوں یہ کوئی نہیں سمجھا۔ فوجی میدان میں آ گیا، جج میدان میں آ گیا، پروفیسر میدان میں آ گیا، ڈاکٹر میدان میں آ گیا، پلمبر میدان میں آ گیا، اور پھر وہ لوگوں کے عقائد سے کھیلنے لگا، لوگوں کی فکری اور اعتقادی طبیعت میں، تربیت میں بگاڑ کا باعث بننے لگا۔ یاد رکھیے، علماء کے سمجھنے کا انداز اور ہے، ان کے سمجھنے کا میدان اور ہے۔ اگر اس دائرے میں جا کے توڑنا چاہتے ہو تو 8 سال ان صفوں پہ رگڑے کھانے پڑیں گے۔ اس کے لیے صرف کا علم پڑھنا پڑے گا، نحو کا علم پڑھنا پڑے گا، منطق پڑھنی پڑے گی، فلسفہ پڑھنا پڑے گا، فقہ پڑھنی پڑے گی، اصول فقہ پڑھنی پڑے گی، تفسیر پڑھنی پڑے گی، اصول تفسیر پڑھنی پڑے گی، حدیث پڑھنی پڑے گی، اصول حدیث پڑھنے پڑیں گے، ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تب بندہ تفسیر کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس کے بغیر وہ علماء کے دائرے اور میدان میں دوڑنے لگے تو پھر اس کا حال قابل ترس ہوتا ہے، نہ خود ہدایت پہ رہتا ہے، نہ اس کی انگلی پکڑ کے چلنے والا ہدایت پہ رہتا ہے۔ ہدایت پہ وہی رہتا ہے جو علماء کی سرپرستی میں قرآن سمجھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، دیکھو جی ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی عالم اور مفتی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث دونوں میں بھی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ایک چیز اور شامل کرتا ہوں، قرآن اور حدیث دونوں میں بھی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل شریعت میں ہے، ہر مسئلے کا حل شریعت میں ہے، اور شریعت فقط قرآن و حدیث کا نام نہیں ہے، شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، جن میں سب سے پہلے قرآن ہے، دوسرے نمبر پر حدیث ہے، تیسرے نمبر پر امت کا اجماع ہے، چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ ہم سارا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، قرآن حدیث سے اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو بقرہ پر قیاس کر کے ہی ہم اپنے کھانے اور اس کے دودھ کے پینے کے لیے جائز قرار دے سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں امت کے اجماع سے ثابت ہوتی ہیں، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب اس پہ امت کا اجماع ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔
تو شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور شریعت 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، خالی قرآن حدیث کا نام نہیں ہے۔ حضور نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب قاضی بنا کے بھیجا، پوچھا فیصلہ کیسے کرو گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو اللہ کی کتاب میں نہ پائے تو پھر کہنے لگے بِسُنَّتِ رسول اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ پائے تو پھر اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے مسئلے کا حل تلاش کروں گا، اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا۔ حضور نے فرمایا مولا تیرا شکر ہے، تیرے رسول کے قاصد کی رائے تیرے رسول کی رائے کے موافق ہو۔ تو ایک تو یہ جو استفتاء اور سوال پہ لکھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے، وہاں لکھنا چاہیے شریعت کی روشنی میں جواب دے۔ شریعت 4 چیزوں کا نام ہے۔ تو عرض میں نے یہ کہ اگر کوئی کہے ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں، بلکہ لوگ کہتے ہیں قرآن میرے پاس ہے، مجھے کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سٹور پہ کھڑا بندہ کہے کہ ہر مرض کی دوائی میڈیکل سٹور میں ہے، اور میڈیکل سٹور میرے پاس ہے، اور دوائی پہ لکھا بھی ہوا ہے یہ فلانے مرض کی، یہ فلانے مرض کی۔ اگر وہ خود ہی نکال کے مرض پڑھ کے کھانی شروع کر دے تو کبھی فائدہ بھی دے سکتی ہے، لیکن غالب امکان نقصان۔ اگر کوئی ایسے ہی کہے ہر مسئلے کا حل قرآن حدیث میں ہے، اور قرآن حدیث میرے پاس ہے، اور اب اردو میں بھی چھپ چکی ہے بخاری، تو مجھے کسی عالم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود سمجھ لیتا ہوں۔ بھلے کسی وقت اس کو مسئلہ کوئی صحیح سمجھ میں آ بھی جائے، لیکن اکثر گمراہی کا امکان۔ ایک حدیث میں آتا ہے من صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پھلکی پڑھائے، یعنی لمبی قرات نہ کرے، طول قرات میں۔ اب اردو کی حدیث کی کتاب میں لکھا تھا جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے۔ اب ہلکی لکھا ہوا تھا بڑی اے کے ساتھ، جیسے کاموں کے بڑی اے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب اس بندے نے جب اردو کی حدیث پڑھی تو اس نے اس ہلکی کو سمجھ لیا ہیل کے پڑھے، جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہیل کے پڑھائے۔ اب وہ صاحب حدیث جب مصلی پہ آئے تو کبھی دائیں جھک جائے، کبھی بائیں جھک جائے، کبھی ادھر ٹیڑے کبھی ادھر ٹیڑے۔ تو جب سلام پھیرا کسی دیوانے نے پوچھ لیا حضور یہ نماز کا کوئی نیا طریقہ آپ نے پڑھا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسے نماز پڑھتے پڑھاتے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو کہنے لگا تجھے نہیں پتا حدیث میں آیا ہے؟ اس نے کہا کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تو وہ نکال لایا اردو کی، دیکھو ہل کے پڑھائے۔ اس نے کہا یہ ہل کے نہیں ہے گرو، یہ ہل کے نہیں ہے، یہ ہلکی ہے بڑی یہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ قرآن رسم الخط میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بڑی یہ کے ساتھ لکھے۔ تو حدیث سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے۔ ایک بندے نے حدیث میں پڑھا، حضور نے فرمایا جب کسی کو غصے میں دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جب کسی کو غصے میں دیکھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ملازم نے دیکھا مالک صاحب غصے میں ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے بچھا دیا، انہوں نے مجھے شیطان مردود کہا ہے۔ وہ کہنے لگا حدیث میں آیا ہے۔ اس نے کہا بدبخت حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، حدیث کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا اگر کوئی شخص قرآن سمجھنا چاہے تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ترجمے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن جہاں الجھن پیش آئے تو پھر علماء کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اگر اس کے بغیر آپ چلیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے۔ یہ جیلوں میں ایک بندے نے ٹھوکر کھائی ہے اور اس کے پیچھے کئی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، تو علماء کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ ہاں جو پلمبر ہے جب پلمبری میں ضرورت پڑے تو پھر اس کو بے شک جیلوں سے اسپیشل گاڑی میں لے آؤ، وہ یہ ہماری وائرنگ جو ہے خراب ہے اس کو دیکھ کے صحیح کر کے جاؤ، لیکن جب مسئلے کی ضرورت پڑے پھر کسی عالم کے پاس ہی جاؤ، پلمبر کے پاس نہ جاؤ۔ اگر ہم بال کٹوانے کے لیے ماہر نائی کپڑے سلوا
سجوانے کے لیے ماہر درزی تلاش کرے، مکان بنوانے کے لیے ماہر مستری تلاش کرے، کھانا پکوانے کے لیے ماہر باورچی تلاش کرے، تو پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے ماہر عالم کیوں نہ تلاش؟ آج علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے، اس سے فکری گمراہی پھیل رہی ہے، اعتقادی بے رحمی پھیل رہی ہے، نظریاتی طور پہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں، قرآن سمجھنا ہے کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے، لیکن علماء کی سرپرستی میں سمجھنا ہے، ان کی کلاس میں بیٹھ کے سمجھنا ہے۔ جہاں کوئی الجھن پیش آئے خود اس کا حل نہیں نکالنا، علماء سے پوچھنا ہے۔ اگر اس طرح قرآن سمجھا تو گمراہی نہیں آئے گی۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط السنہ نہیں کہا، صراط الشریعہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے صراط مستقیم میں اپنے اہم بندوں کا ذکر کیا، اشخاص، رجال اور افراد کا ذکر کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چھاتی کی کہ صراط مستقیم وہ خاص بندوں کا راستہ ہے، اور پھر بندے سارے نہیں، مغضوب نکال دیے، ضالین نکال دیے، ان کے علاوہ جو انعام یافتہ ہے ان کا راستہ۔ انعام یافتہ لوگوں نے قرآن اور سنت کو ویسے ہی سمجھا جیسے اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو صراط مستقیم کی وضاحت میں ذکر کیا جاتا، قرآن حدیث سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر غلطی ہو تو ہم اسے صحیح کیسے کرتے ہیں؟ بھئی صحابہ نے اس کا کیا معنی سمجھا، تابعین نے اس کا کیا معنی سمجھا، جمہور امت نے اس کا کیا معنی سمجھا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ آج کا تجدد پسند طبقہ، آج کا لبرل سیکولر اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہے اور جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی گمراہی کا ذمہ دار بھی ہے۔ سمجھے قرآن، یہ قرآن کا حق ہے، مگر اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے ہٹ کے کبھی نہ سمجھے۔ چوتھا حق ہے عمل بالقرآن، جو سمجھا اس پہ عمل کرے، کیونکہ قرآن فقط علم کی کتاب نہیں ہے، قرآن علم پر عمل کی کتاب ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن، دوسروں تک قرآن پہنچایا جائے، اور اس کے لیے پورا سینے میں اترنا شرط نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ایک آیت کا حق ہے اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے، حضور کی پوری زندگی اس کی آئینہ دار ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے لاکھ سے زائد صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے تمہارے سامنے قرآن کی تبلیغ کی؟ سب نے کہا لقد بلغت الرسالۃ وأدیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول تبلیغ ہی نہیں کی، حق کے تبلیغ ادا کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر سن لو، پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کہا مولا تو گواہ ہو جا، مولا تو گواہ ہو جا، اور پھر ان حاضرین سے خطاب کر کے کہا، ان کی طرف توجہ کر کے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب غائبین تک پہنچانا تم موجودین کی ذمہ داری ہے۔ بس پھر کیا تھا، صحابہ کرام وہاں سے دنیا میں پھیل گئی، گھروں کو نہیں پلٹے۔ صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، کم و بیش۔ آج مکے اور مدینے کے قبرستانوں کا سروے کیجئے، اوپر کا سوا بھی آپ کو وہاں نہیں ملے گا، لاکھ تو بڑے دور کی بات ہے۔ دنیا میں پھیل گئے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، یہاں ہمارے سندھ اور خانقاہ ڈوگرہ تک صحابہ کرام آئے۔ جس کی جہاں روح کا فض اسری سے پرواز ہوئی وہ وہی کی مٹی میں دفن ہو گیا، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے قرآن پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ یہ قرآن کا حق ہے، تبلیغ قرآن۔ تو آئیے قرآن کریم کے 5 حق ادا کریں۔ جب 5 حق ادا کر دیے تو دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، وگرنہ دنیا جیسے بھی گزرے آخرت تاریخ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
القرآن حجت لک او علیک، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا، اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما۔ مولا کریم جن بچوں نے حفظ مکمل کیا انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کا نافع علم نصیب فرما۔ اس ادارے کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس کی ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور فرما۔ اس کی جملہ ضروریات کا خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔